ناظرین حضرات السلام علیکم۔ رضا گرافکس یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے ایک 18 سالہ نوجوان کے بارے میں، جن کی شادی ہوئے ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ۔ پہلے ان 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر دیں۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ 18 سال کی عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی اور شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ والدہ نے کہا، جاؤ بیٹا، شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ دنیا میں کوئی والدہ اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جس کی شادی کی خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی ہوں، جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ والدہ نے کہا، میری زندگی کی کمائی تم ہو، اور میری آرزوؤں اور امیدوں کی تمنائیں تمہیں سے وابستہ ہیں، مگر اے میرے سعادت مند بیٹے، یہ سب امیدیں زہرا کے لال سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ جاؤ اور جام شہادت پی کر اللہ کی راہ میں سرخ روی حاصل کرو۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، ماں جی، میں ایک لمحہ بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا ہوگا؟ والدہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاتے وقت اسے تسلی دیتا جاؤں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا، شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اچھا، جاؤ اور اسے تسلی دے کر آؤ، دیکھنا جلدی سے آنا ہوگا۔ وہب نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، اے میری ہمسفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، علی کے لال اور زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خاوند کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بیوی نے کہا کہ میں تمہارے مرتبے شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تمہیں مرتبے شہادت نصیب ہو اور جنتی حوریں تمہیں لینے آئیں، اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا، مگر میں یہ وعدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہب اپنی والدہ اور بیوی کو ساتھ لیے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہب کی والدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے پال کر جوان کیا ہے، ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں۔ حضور، میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ آپ نے بخوشی قبول فرما کر وہب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے۔ حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں۔ بیٹی، آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں۔ تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ حضرت امام کے یہ تسلی بخش الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور، مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں انہیں اس شرط کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہوں۔ میں یہ وعدہ حضور کے روبرو لینا چاہتی ہوں
اور اس کے بعد حضور مجھے موقع دیں کہ میں باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دوں۔ امام علی مقام کے روبرو وہب نے دست بستہ عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے کہ میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور میرے بعد حضور اسے اپنی خادماؤں میں منظور فرمائیں۔ وہب سر پر خود پہنے، جسم پر ذرہ زیب کیے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں ڈھال لے کر دشمنوں کے سامنے آئے اور گرج کر کہا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دب گئے۔ آپ دیر تک مقابل طلب کرتے رہے، مگر لشکر اعداء میں سے کسی کو سامنے آنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے؟ غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابل طلب کرتا ہے، کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا، کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ ابن سعد کا یہ طعنہ محکم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مقابلے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی وہب پر نیزے کا وار کیا۔ وہب نے اس کا نیزہ پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ وہب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہب تلوار کے کچھ ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ جو بھی سامنے آتا ایک ہی وار میں ٹکڑے کر دیا جاتا۔ 20 کو قتل کر کے وہب نے اپنے گھوڑے کی باغ خیمے کی طرف موڑ دی۔ بیوی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، والدہ کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا، امی جان، اب تو مجھ سے راضی ہو گئی ہو؟ والدہ نے کہا، بیٹا، میں تجھ سے حشر تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنی دلہن کی طرف آئے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں زار زار آنسو ہیں۔ وہب نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے بخوشی اجازت نہ دی؟ ابھی آپ اسے تسلی ہی دے رہے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آئی، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ وہب یہ آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا۔ وہب گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ گیا اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اب سعد نے کہا، اگر یہی حال رہا تو یہ ایک ہی جوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر یک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی، جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور وہب زمین پر گر گئے۔ دشمنوں نے سر قلم کر کے خیموں میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھا، سر کے دوپٹے سے چہرے کی گرد صاف کرتی رہی اور کہتی رہی، لے او یار حوالے رتی لمتی پئی اے جدائی، رب ملایا پیان ملانگے پور امید نکائی، لے او یار حوالے رتے میلے چاروں نہ دے، اس دن عید مبارک ہو جس دن پھر ملا دے۔ یہ کہا اور اس نیک دل بیوی کا سر بھی خاوند کی پیشانی پر جھک گیا۔ دیکھا تو اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سر کے دینے میں ذرا تو نے تحمل نہ کیا۔ تو دوستو، یہ تھی میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے ایک نوجوان کا واقعہ۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ آپ پہلی بار آئیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔